بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. Book Entrepreneurship Development in Islamic Personality, Chapter number 3, Personal Development for Entrepreneurs. کاروباری لوگوں کی پرسنل ڈیولپمنٹ. پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ. ایک معاشرہ جس کی پرسنالٹی کمزور ترین نیگیٹو میں جا رہی تھی، مائنس میں جا رہی تھی، وہ معاشرہ مکہ کا معاشرہ تھا. سب سے بہترین پرسنالٹی، جس کی سب سے اچھی ڈیولپ پرسنالٹی ہے، وہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کا جو سیرت ہے اسے اسوہ حسنہ کہا گیا، آپ کے طریقے کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے. اس کو جو فالو کرے گا اس کا طریقہ سب سے اچھا ہوگا. اچھا، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر. تو یہاں پر لانا کہ کیسی پرسنالٹی ہم نے بنانی ہے، الٹیمیٹلی وہ ہم نے نظر رکھتی کہ ہم نے کیسی بنانی ہے. اچھا، جو پرسنالٹی ہوتی ہے، ساتھیوں کا اختلاف ہے اس کے اوپر کہ تم یہ جو فلسفہ بول رہے ہو یہ ایسا نہیں ہے. لیکن میں تو سائنٹیفک باتیں بول رہا ہوں. سائنٹیفک میں تو یہ نہیں ہوتا کہ بھائی یہ سچ ہی سچ ہے. سائنس کبھی ایک بات کرتی ہے، پھر اس کے اوپر دوسری فلسفی لے آتی ہے. کچھ اسی چیز کو ایگری کر لیتے ہیں، کچھ اسی چیز کو ڈس ایگری کر لیتے ہیں، کوئی ایسے اپنا. تو ہم جو بلیو کرتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ دیر از نو ڈفرینس بٹوین دا بزنس لائف، دیر از نو ڈفرینس بٹوین دا پروفیشنل لائف اینڈ پرسنل لائف. میری پرسنل لائف اور میرے کاروبار کی لائف میں یا پروفیشنل لائف میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، ایک محنت یہ چل رہی ہے کہ تم نا اپنی پرسنل لائف کو ڈیولپ کر لو. دعوت والے یہ محنت کرتے ہیں کہ انسان خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. ہم محنت کو دوسرے اینگل سے بھی لے کے آ سکتے ہیں. تم اپنے کاروبار کا تزکیہ کر لو بھائی. تم اپنے کاروبار کا تزکیہ کر لو، تمہارے گھر کا تمہاری ذاتی زندگی کا تزکیہ خود بخود ہی ہو جائے گا. تم کاروبار میں سچے بن جاؤ، گھر میں سچے ہو جاؤ گے، ذاتی زندگی میں سچے ہو جاؤ گے. تم کاروبار میں دیانتدار بن جاؤ، ایک محنت کرنے کے بعد ذاتی زندگی ویسی ہو جائے گی. تم کاروبار میں صرف حلال کھانے والے بن جاؤ، ذاتی زندگی میں عبادات پہ کھڑے ہو جاؤ گے، بھرپور عبادات میں. تو ہم کہتے ہیں کہ خاص بڑا ڈفرینس نہیں ہے. کاروبار میں حرام کھانا شروع کر دو، ذاتی زندگی میں بھی ایک مسائل شروع ہو جائیں گے. اچھا، اگر ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ویسی کر لیں کاروبار کی جیسی کہ امام الانبیاء کی ہے، تو لوگ ہمیں دیکھ لیں گے. اس وقت مسجد میں تو آپ کو کوئی نہیں دیکھتا ہے، صرف مسلمان لوگ دیکھتے ہیں. مدرسے میں وہی لوگ دیکھتے ہیں. کاروبار میں باہر کے لوگ ہمیں دیکھ لیں گے. وہ کہیں گے کہ جس کا فالوور ایسے اخلاق والا ہے، ایسی پرسنالٹی والا ہے، تو اس کا نبی کیسا ہوگا. کافی لوگ مسلمان ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک اگلا کانسیپٹ ہے دیر از نو ڈفرینس بٹوین پرسنل لائف اینڈ بزنس لائف. ہم نے بتا دیا، چھوٹا سا کانسیپٹ تھا لیکن اس کو خالصتاً شریعت کے ساتھ، سنت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی. اگلی بات ہے یو ڈونٹ گیٹ واٹ یو ڈونٹ ڈیزرو. میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس BMW آ جائے، میں چاہتا ہوں کہ میں عالم بن جاؤں. میری چاہت ہے، کوئی بھی چاہت ہو سکتی ہے. یہ چیز مجھے مل جائے. یو ڈونٹ گیٹ، تمہیں وہ چیز نہیں ملے گی. مرسیڈیز نہیں ملے گی، علم کی سند نہیں ملے گی. واٹ یو ڈونٹ ڈیزرو، جب تک تم وہ ڈیزرو نہیں کرتے.
اگر عالم بننا ہے تو ویسی محنتوں میں لگنا پڑے گا. مرسیڈیز خریدنی ہے تو ویسی محنتوں میں لگنا پڑے گا. اگر کسی بندہ مشہور ہے کہ یہ جرگوئی ہے، یہ عدل کی بنیاد پہ فیصلے کرتا ہے، اس نے یہ مقام اٹھایا ہوا ہے، تو وہ ڈیزرو بھی کرتا تھا. ایک جھوٹا ظالم بندہ یہ مقام نہیں اٹھا سکتا. تو جو بندہ ڈیزرو کرتا تھا اسے وہ مقام مل گیا. اگر آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں بڑا، تو پھر آپ کو اپنی پرسنالٹی ایسی بنانی پڑے گی کہ آپ وہ اچیو کر لیں، آپ وہ اس کے لیے ڈیزرونگ ہو جائیں. اگر آپ ویسی ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جیسے آپ کے ارد گرد کے لوگ گزار رہے ہیں، بھیڑ بکریوں والی، تو آپ وہی چیزیں اچیو کریں گے جیسی آپ کے ارد گرد کے لوگ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے، پہلی دفعہ سے روزہ لگانا بڑا مشکل تھا. کیوں؟ ہم اس کے یوز ٹو نہیں تھے. اب وقت لگانا مشکل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کے کمفرٹ زون سے باہر نکلے، یوز ٹو. تو کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے، وہ مشکل کام کریں گے، نفس کا مجاہدہ ہوتا ہے، وہ مشکل کام کریں گے تو پھر وہ چیزیں اچیو کرنے والے بن جائیں گے، پرسنالٹی ایسی بن جائے گی. دیکھیں، کہتے ہیں کہ ایسی چیز، اپنے خواب کے پیچھے مت بھاگو، اپنے خواب کے پیچھے مت بھاگو، خود اپنی ذاتی ڈیولپمنٹ ایسی کر لو کہ تم ڈیزرونگ ہو جاؤ کہ خواب تمہیں مل جائے، جو چیز تم چاہتے تھے وہ تمہیں مل جائے. بس تھوڑی سی یہ الٹا دیکھ لو. اچھا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے نہیں، اور کوئی فارمولا ہے نہیں، تکے شکے یہ چلتے نہیں ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کے اندر، تقدیر کے اندر لکھا تھا کہ امت کے سب سے اعلیٰ انسان ہوں گے، سب سے اونچے مقام کے انسان ہوں گے. لیکن کیا ان کی پرسنالٹی ایسی نہیں تھی؟ کیا ان کی محنتیں ایسی نہیں تھی؟ وہ بغیر محنت کے اس مقام پہ پہنچ گئے، وہ بغیر قربانی کے اس مقام پہ پہنچ گئے. دیکھو، ڈیزرو کیا ہے نا انہوں نے، پھر وہ مقام اللہ نے دے دیا. اچھا، آج میرے اندر 100 غلطیاں ہیں، میں نے نکال لی اپنی غلطیاں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ ہو یو آر. یہ علماء کی زبان میں اب میں یہ کتاب پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ انہیں سمجھ میں آ جائے. اٹس ناٹ اباؤٹ ہو یو آر، اٹس اباؤٹ ہو یو وانٹ ٹو بیکم. ابھی تم جو چیز ہو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی 4 غلطیاں ہیں، ذہن معوف ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مقروض ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس پہ بنتا ہے کہ ہر چیز کا معاملہ اٹس آل اباؤٹ، اصل یہ ہے کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، اپنی پرسنالٹی کیا کرنا چاہتے ہو. میں بار بار پھر سے ڈیفینیشن آف انٹرپرینیور دیتا ہوں. ایک انٹرپرینیور کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، وہ علم، یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس بزنس ہے، اس کا کاروباری ہے، اس کے نیچے 3 ٹرک لگے ہوئے ہیں اور ٹرکوں کے اندر اس کا مال پڑا ہوا ہے، اور یہاں سے کراچی جا رہا ہے اس کا مال، کراچی سے گلگت جا رہا ہے اس کا مال. کاروباری وہ ہے جس کے پاس اس لائن کا، بڑا کاروباری وہ ہے جس کے پاس اس لائن کا اتنا بڑا علم ہے. ایک آپ علم کہیں یا فن کہیں، نالج، ہم تو نالج. اور دوسرا، اس کی اتنی اچھی پرسنالٹی ہے، بزنس پرسنالٹی ہے.
اگر بزنس پرسنالٹی وہ کریکٹرسٹکس اسی پرسنالٹی کے اندر ہیں تو وہ ایک بڑا کاروباری ہے. نالج اس کے پاس ہے تو ایک بڑا کاروباری ہے. اگر نہیں ہے تو وہ ایک چھوٹا کاروباری ہے. مال شال اس کا ریلیشن شپ کو اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں رکھتا. اگلا کانسیپٹ ہے لا آف نیچر. لا آف نیچر انگریزوں کا کانسیپٹ تھا. یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, سیدھی سی حدیث ہے, مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اس کو ابھی نا کان ادھر سے گھما کے پکڑا جا رہا ہے. لا آف نیچر کہہ رہے ہیں. پہلی دفعہ غلطی کی, ہماری خواہش ہے کہ آپ غلطیاں کرو. کاروبار کیا ہے؟ فیلیئرز کی راستے سے گزر کر آگے سکسیس. ہماری خواہش ہے آپ غلطیاں کرو, فیل ہو جاؤ, ہماری طرف سے ہدایات ہے. پہلی دفعہ غلطی کی کوئی مسئلہ نہیں, دوسری دفعہ غلطی کی بہت مار کھاؤ گے, غلط بات ہے. مومن ہو ہی نہیں تم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا چانس نہیں دیا حدیث کی روح سے. نہیں, ناٹ الاؤڈ. یہ غلطی ہو گئی, سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ. بھائی یہ مسئلہ کیا ہے؟ کنویں کا بیل ساری عمر غلطی کرتا رہتا ہے, گول گھومتا ہے گول گھومتا ہے. بھائی سر جوڑ کے بیٹھو, کیوں گول گھوم رہا ہوں, پھر اپنے پچھلے قدم پہ پھر کیوں آ رہا ہوں. لا آف نیچر. مثال ویڈیو میں بھی اچھا پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں. یہاں پہ یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, ٹھیک ہے. ان پہ کلک کریں گے جب آپ, تو آپ یوٹیوب اور فیس بک اس پہ کلک کریں گے تو آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے جو ہم نے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو دی ہے, سنائی ہے. اور اس کے بعد اب میں اسی چیز کا ترجمہ علمی زبان میں کر رہا ہوں, لیکن اس کا مطلب واضح یہ ہے کہ آپ کو وہ والی ویڈیوز بھی دیکھنی ہے. کیا یار 30 منٹ کی ویڈیو ہے, اور پھر آپ نے یہ والی ویڈیو بھی دیکھنی ہے. پہلے یہ دیکھ لیں پھر وہ دیکھ لیں, پہلے وہ دیکھ لیں پھر یہ دیکھ لیں, لیکن آپ کو دونوں دیکھنی ہے. تب جا کے کانسیپٹ تھوڑا بہت سمجھ میں آئے گا. فلسفہ بول رہا ہوں, لا آف نیچر پھر فلسفہ ہے. فلسفہ یہ کہتا ہے کہ لا آف نیچر کا فلسفہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک کام کرو گے اس سے نقصان ہوگا, اور ایک کام کرو گے اس سے فائدہ ہوگا. یہ نیچر ہے. نیچر میں کچھ چیزوں میں نقصان رکھا ہوا ہے اور کچھ چیزوں میں فائدہ رکھا ہوا ہے. تم نے ڈھونڈنا ہے کہ کس چیز میں فائدہ ہے, اور یہ بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کس چیز میں نقصان ہے. ہماری زندگی, ایک انٹرپرینور کی زندگی سیریز آف ایکسپیریمنٹس, ہر وقت وہ ایکسپیریمنٹس کے تجربے کرتا رہتا ہے. ایک کاروباری ہر وقت تجربے کرتا رہتا ہے. تجربے کر کے وہ یہ سیکھنا چاہتا ہے کہ what works, what does not work. کون سی چیز کرامت ہے اور کون سی چیز کرامت نہیں ہے. ہم نے مثال دی دوسری ویڈیو میں کہ حسن کو جیکٹ پہناؤ. حسن کو ہم دفتر سے باہر بھیجتے ہیں, سردی کا وقت ہے, سردی ہے, 10 دن بعد, ہر 10 دن بعد ہم باہر بھیجتے ہیں. حسن باہر جاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے, 3 دن کے لیے بیمار ہوتا ہے. اگلے 10 دن بعد پھر میں اسے بھیجتا ہوں, پھر وہ باہر جاتا ہے, 3 دن کے لیے بیمار ہوتا ہے. پھر میں بھیجتا ہوں, پھر وہ باہر جاتا ہے, پھر 3 دن کے لیے بیمار ہوتا ہے. تو اس کا ایک پیٹرن ہے کہ میں اسے بھیج رہا ہوں اور وہ بیمار ہو رہا ہے. پیٹرن کا
ٹاپک آگے آئے گا، لیکن ابھی لا آف نیچر اور واٹ ورکس واٹ ڈز ناٹ ورک پہ آ رہا ہوں۔ ایک دن حسن کہتا ہے کہ یہ ٹھنڈ میں مجھے روز بھیج دیتا ہے اور 10 منٹ میں وہاں کھڑا رہتا ہوں اور میں بیمار ہو کے آ جاتا ہوں۔ تو حسن کسی سے مشورہ کرتا ہے، سر جوڑتا ہے کہ یار یہ بندہ مجھے روز باہر بھیج دیتا ہے، ہر 10 دن بعد باہر بھیجتا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے، سردی میں بیمار ہو جاتا ہوں، چلو اس مسئلے کا حل کریں۔ شورا کمیٹی بیٹھتی ہے، سوچتی ہے، حل نکالتی ہے، مشورے میں بات آتی ہے، بھائی جیکٹ خرید لیتے ہیں۔ حسن نے جیکٹ خرید لی، میں نے اسے کہا باہر جاؤ، حسن باہر گیا، اس نے جیکٹ پہن لی، 10 منٹ کی جگہ 15 منٹ بعد میں نے کہا واپس آ جاؤ، وہ واپس آیا، اسے سردی نہیں لگی، وہ ٹھیک تھا۔ اس نے اس پرابلم کا رزلٹ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی۔ جیکٹ اس کا سلوشن مل گیا اسے۔ اب میں جب بھی اسے کہتا ہوں باہر جاؤ، وہ جیکٹ پہن لیتے ہیں، بیمار نہیں ہو رہا۔ اسے پتہ چل گیا کہ یہ چیز کارآمد ہوتی ہے، اس مسئلے سے نکلنے کے لیے جیکٹ کارآمد ہوتی ہے۔ اگر سوچتا نہیں، موبائل میں لگا رہتا، دماغ ہر وقت آکوپائڈ ہوتا، تو کیسے تدبر کرتا، کیسے اس پرابلم کو سالو کرتا؟ تو دیکھنا ہے واٹ ورکس واٹ ڈز ناٹ ورک۔ لا آف نیچر ہی کہتے ہیں کہ نیچر کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے، سردی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے، وہ آپ کو نقصان دے گی اگر سویٹر نہیں پہنو گے، جیکٹ نہیں پہنو گے۔ اس کے ساتھ یہ نہیں کہ میں اس کو چینج کر لوں گا، نہیں، اس کے ساتھ فلو کرنا ہے، دیکھنا ہے اس معاملے میں کیا چیز کرامت ہے اور کیا چیز کرامت نہیں ہے۔ اور ہمیں احادیث مبارکہ میں ہر چیز کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ کرامت ہے اور یہ کرامت نہیں ہے۔ بڑے اکابرین کچھ اصول دیتے ہیں تو وہ انہوں نے دیکھا ہے دس ورکس اینڈ دس ڈز ناٹ ورک، اسی لیے بڑے کہتے ہیں بیٹا آپ ایسے کر لو۔ ہمیں ہر وقت نصیحتیں ملتی رہتی ہیں۔ پیٹرنز آف لائف۔ دیکھیں ہم ہر وقت ایکسپیریمنٹس کرتے رہیں گے، ایک غلطی ہوئی ہم نے رک جانا ہے۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اب میں کیسے بتاؤں، یہ مثالیں بڑی ہی پریکٹیکل ہیں۔ ڈیجیٹل فیلنگ کی اکثر لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اپنے اوپر ایسی کیفیت ڈال دو کہ جیسے ایک ٹینک ہوتا ہے، ٹینک، اور اس ٹینک کی چین نکال دو، بس وار ٹینک ہوتا ہے نا، اس کی چین نکال دو، اب جو مرضی کرو وہ 1 انچ نہیں لے گا۔ جب تک سارے معاملے کا جائزہ نہ لے لو، 2 دن کھڑے رہو وہاں پر، کوئی کام نہیں کرنا، یہ لانجا کیسے حل کروں، اس پہ تدبر شروع کر دو، پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرو۔ اتنا آسان نہیں ہے واٹ ورکس واٹ ڈز ناٹ ورک کو نکالنا، بھائی پیٹرن آف لائف کو نکالنا نہیں، لا آف نیچر کو نکالنا۔ ٹینک بننا پڑتا ہے، لیکن ایک دفعہ بن گئے، کہا بس ٹھیک ہے، اگلے خفا ہوتے ہیں 100 بسم اللہ، اگلے راضی ہوتے ہیں 100 بسم اللہ، میں اس مسئلے سے نکلوں گا، میں نہیں مانتا۔ رک جاؤ، چین نکال لو، تدبر شروع کر دو، موبائل کو سکرول مت کرو پریشانی کے اندر، یوٹیوب فیس بک پہ، یار دماغ کو گرو ہی نہیں کرنے دے رہی یہ چیزیں نا۔ تو اکثر لوگ مجھے مثالیں دیتے ہیں کہ صاحب بھائی آپ نے بتایا ٹینک والی مثال، میں نے ایک دم سے اپنی کیفیت لائی، میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ ابھی تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے۔ یہ وہ 3-4 چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کے ذریعے آپ کچھ بھی بن سکتے ہو، اور یہ نفس کا انتہائی بڑا مجاہدہ ہے۔ آپ عالم بننا چاہتے ہو، میری یہ ویڈیو دیکھ لو۔ آپ کاروباری بننا چاہتے ہو، میری یہ ویڈیو دیکھ لو۔ آپ اپنی پرسنالٹی کو کچھ بھی بنا سکتے ہو، میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں۔
اور اس کے بعد ایک پیٹرنز آف لائف ہے. صرف ایک ٹاپک رہ گیا, ایک ٹاپک لاسٹ رہ گیا. میں نے ساری باتیں بتا دی اب تک. ایک رف کاغذ پینسل لاتا ہوں, میں پیٹرن آف لائف سے شروع کرتا ہوں. لا آف نیچر, ٹینک والی مثال, یہ لکھ لینا پلیز. یہ نہیں سمجھ آئے گی آپ کو, یہ باتیں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرو گے. ہمارے اسٹوڈنٹس نے اس لیکچر کے اوپر سب سے زیادہ ڈانٹ کھائی ہوئی ہے. 6 مہینے تک کوئی بات سمجھ نہیں آئی. میں آپ کو کیا بتاؤں, میں نے کتنی دفعہ یہ چیزیں پڑھی تب جا کے یہ باتیں مجھے سمجھ میں آئی. آپ کو لکھنا پڑے گا. چھوٹا سا لیکچر ہے, بہت بھاری لیکچر ہے. میں یہ کلیم کر رہا ہوں کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو کچھ بھی بنا سکتے ہو. عبدالوہاب صاحب کو اپنا ویژن بناؤ, ان اصولوں پہ چلو, آپ وہ چیز اچیو کر لو گے. میں صحیح بتا رہا ہوں, میں صحیح بتا رہا ہوں. ایسا نہیں کہ وہ گزر گئے تو اب ویسی شخصیت پیدا نہیں ہو سکتی. خیر القرون کی بات الگ ہے, لیکن بڑا کچھ ہو سکتا ہے. بزنسز, بھائی یہ سب کچھ ہوگا. بہت بڑا نفس کا مجاہدہ آپ کے سامنے رکھا. اب اگلا ٹاپک لاتا ہوں. لا آف نیچر بھی مشکل چیز اور پیٹرنز آف لائف بھی مشکل چیز. مسئلہ تو نہیں ہے, ہماری جماعت بیٹھی ہوئی ہے, بہت سے لوگ پیٹرنز آف لائف کے ماسٹر ہیں, سمجھانے کے ماسٹر ہیں. بہت سے لوگ لا آف نیچر سمجھانے کے ماسٹر ہیں, اور احادیث مبارکہ بھی ہیں. رابطہ بھی کر لیں, سوال بھی پوچھ لیں. پھنس گئے, اتنے لوگ ہیں, ہمارے نمبرز کہیں کہیں پر ہیں. تو انشاءاللہ پیٹرنز آف لائف, آپ کے پوری زندگی پیٹرن کے اوپر گزر رہی ہے. پوری زندگی میں جو کام بھی ہو رہا ہے ایک پیٹرن کے ساتھ ہو رہا ہے, جس میں ایک ٹاپ پیٹرن ہے اور ایک ٹاپ لیول ہے اور ایک سب سے نیچے چھوٹا لیول. ٹاپ لیول, لوئسٹ لیول, ٹاپ لیول, لوئسٹ لیول. تمام پیٹرنز اسی پہ چل رہے ہیں. اب تم لوگوں کو یار, اب گیم کیا ہے ساری, کہ ان پیٹرنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ان پیٹرنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا. حضرت, ہمارے کمرے میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں, انہی کی مثالیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کی والدہ محترمہ کام کے ٹائم پہ آپ کو کتنے کام اپنے ذاتی دیتی ہے. ایک ہفتے کے اندر آئیڈینٹیفائی کریں, پھر 3 ہفتے کے اندر آئیڈینٹیفائی کریں. وہ ایک پیٹرن کے تحت آپ کو کام دیتی ہیں, اور ایک پیٹرن کے تحت آپ آفس سے نکلتے ہیں اپنی والدہ کے کام کرنے کے لیے. تشکیل ہوتی ہے. ہم روٹین وائل ہو گئے. ہم ہر موقع پر ہر کسی کی بات نہیں مانا کرتے, چاہے کوئی بھی ہو. معذرت, ہمارا آفس ٹائم ہے یار, اس میں ہم یہی کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ پیٹرن کہاں جا رہا ہے. اس کو میں کیسے بریک کر سکتا ہوں, میں کیسے مذاکرہ کر سکتا ہوں. اماں جی, ہر تیسرے دن آپ کو کچھ نہ کچھ تقاضا پیش آئے تھے. میں پچھلے 2 مہینے سے یہ دیکھ رہا ہوں. تو ہر تیسرے دن دفتر سے چھٹی کر لیا کروں, پھر آپ کے لیے کیا کروں, آپ سمجھا دیں. میں اپنی ذات بتاؤں تو ایک وقت تھا جب
5,000 روپے بھی اے ٹی ایم سے نکلوانے ہوتے تھے نا، تو والد صاحب کہتے تھے کہ ساتھ یہ اے ٹی ایم کارڈ پکڑو اور جا کے نکلوا لو۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ کہتے تھے یار کہ یہ مہینے کا پورا خرچہ ہے، وہ مہینے کی شروع کی تاریخوں میں اپنی امی کو دے دینا۔ پھر میں کہتا تھا میں جاؤں گا تو دے دوں گا، اچھا میں 2 دن بعد جاؤں گا، اچھا میں راستے میں بھی میں نہیں جا رہا ہوں بھائی، میری توجہ نہیں ہے، بہت مصروف ہوں۔ ایک وقت تھا گھر کے اندر داخل ہوتے تھے تو کہتے تھے لسٹ پڑی ہوتی تھی، جاؤ دہی لے آؤ، یہ کر لو وہ کر لو، ہم بھاگ کے لے آتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ مہینے کے شروع میں آپ کہہ سکتے ہو، اس کے علاوہ آپ نہیں کہہ سکتے ہو، خود برقع پہنو اور جاؤ لے کے رہو۔ ہم مصروف لوگ ہیں۔ ایک وقت تھا ہر 5 منٹ ادھر بیٹھے نہیں ہو تو اچھا تم جا بھاگ کے روٹیاں لے آؤ، تم بھاگ کے آج دال ختم ہو گئی ہے، اوہو چینی ختم ہو گئی ہے، چائے بنانی ہے، بھاگ کے جاؤ لے آؤ۔ یہ تو ایک پھر